بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے اور یہ رمضان سے پہلے کا مہینہ ہے۔ عربی مہینوں میں اس کا نمبر 8واں ہے اور رمضان کا جو مہینہ ہے وہ 9ویں نمبر پر آتا ہے۔ رمضان سے پہلے یہ مہینہ رمضان کی تیاری کا مہینہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعظیم کیا کرتے تھے اور اس میں اعمال کیا کرتے تھے۔ وہ کیا اعمال تھے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کرتے تھے، اس کے متعلق ایک حدیث ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ حدیث سنن نسائی میں ہے اور اس کا نمبر ہے 2359۔ اس حدیث کے راوی ہیں اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ لم ارک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان۔ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، سوال کیا کہ اللہ کے رسول جتنے بھی مہینے ہیں ان تمام مہینوں میں سے آپ سب سے زیادہ روزے، نفلی روزے شعبان کے مہینے میں رکھتے ہیں، اس کے علاوہ ہم نے اس کثرت کے ساتھ آپ کو روزے رکھتے ہوئے کسی اور مہینے میں نہیں دیکھا۔ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ شعبان کے مہینے میں اتنی کثرت سے روزے رکھتے ہیں؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب و رمضان وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ۔ فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے یغفل عنہ الناس کہ لوگ اس مہینے میں غفلت برتتے ہیں، غافل رہتے ہیں کہ اس مہینے میں، شعبان کے مہینے میں، کہ اس میں نیکیاں کرنے کا زیادہ اہتمام نہیں کرتے، کیونکہ یہ مہینہ رمضان سے پہلے کا مہینہ ہے اور رجب کے بعد آتا ہے۔ رجب کا مہینہ حرمت والا اور رمضان کا مہینہ اس کو تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے، تو اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان آئے گا اس میں اعمال کر لیں گے اور اس مہینے میں غافل رہتے ہیں، سستی کرتے ہیں، اعمال نہیں کرتے۔ حالانکہ یہ مہینہ اعمال کے اعتبار سے بڑی فضیلت کا مہینہ ہے اور اس میں اعمال کرنے چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ یہ اتنا عظیم مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اعمال اللہ رب العالمین کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں۔ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ، اس میں اللہ کے ہاں اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ تو انسان کے سال کے اعمال اللہ کے ہاں اس مہینے میں، شعبان میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کے آخری الفاظ ہیں فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ، تو میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے عمل اللہ کے ہاں پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ شعبان کے مہینے میں کثرت سے نیک اعمال کرنے چاہیے، اور نیک اعمال میں سے جو بہترین عمل جسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے وہ روزے رکھنا ہے۔ تو اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھنے چاہیے، اور یہ مہینہ اس کا آغاز ہو چکا ہے، تو یہ ہم سب کے لیے ایک یاد دہانی ہے کہ اس میں کثرت سے روزے رکھے جائیں۔ اور پھر روزے رکھنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جب انسان کے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوں گے تو وہ روزے کی حالت میں ہوگا۔ ایک اور حدیث صحیح البخاری میں، اس حدیث کا نمبر ہے 1969۔ اس حدیث کی راویہ ہیں ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ وہ بیان کرتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر
وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلَّا رَمَضَانَ وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ شَعْبَانَ۔ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب روزے رکھتے تو ایسے ریگولر روزے رکھتے کہ ہم یہ سمجھتے حتی نقول لا یفطر کہ آپ روزے کو چھوڑیں گے ہی نہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اعمال جب کیے جائیں تو اس میں دوام ہونا چاہیے، اس میں استمرار ہونا چاہیے، اور وہ ہمیشہ وہ اعمال کرنے چاہیے، ایسے اعمال اللہ کو پسند ہیں۔ وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ لَا يَصُومُ، اور پھر کبھی روزے چھوڑ دیتے تو ہم یہ سمجھتے کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے اب نفلی روزے نہیں رکھیں گے۔ فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلَّا رَمَضَانَ، تو پورے مہینے کے روزے اللہ کے رسول رمضان میں رکھا کرتے تھے جو فرضی روزے۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ وَمَا رَأَيْتُهُ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ شَعْبَانَ، اور رمضان کے بعد کثرت سے روزے جو اللہ کے رسول رکھتے تھے تو وہ شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے، یعنی شعبان کے مہینے کے رمضان سے پہلے 2-3 دن روزے چھوڑ دینا اور باقی پورا مہینہ ہی تقریباً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھا کرتے تھے۔ تو یہ مہینہ شروع ہو چکا ہے، اس میں ہمیں کثرت سے روزے رکھنے چاہیے۔ اس مہینے میں اللہ کے ہاں اعمال پیش ہوتے ہیں، اور انسان کے اعمال کب کب اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں یہ انشاءاللہ ہم آپ کو نیکسٹ اپنے ایپیسوڈ میں بتائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس مہینے میں کثرت سے روزے رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔